زر نہیں میرے پلے میرا کوئی وس نہ چلے، زر نہیں میرے پلے میرا کوئی وس نہ چلے، سونیا گل نل لالے سونیا گل نل لالے میں اوگل ہاریاں، سونیا گل نل لالے میں اوگل ہاریاں، شالا او دن بھی آوے سونا سانو کول بلاوے، شالا او دن بھی آوے سونا سانو کول بلاوے، رل مل کے ویکھن روزہ، رل مل کے ویکھن روزہ، اے سیاں ساکھیاں رل مل کے ویکھن روزہ، اے سیاں ساکھیاں جس نے مدینے جانا ہر لوٹے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امام آپ کا بھائی شہزاد احمد قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بہترین پروگرام جو کم و پیش پچھلے 2 ہفتوں سے مسلسل آپ کی خدمت میں یہاں ہمارے میلاد ٹی وی اور ڈی ایم ڈیجیٹل اسٹوڈیوز مانچسٹر چیتہ مل روڈ سے پیش کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ یہ اتنا مقبول پروگرام ہوا کہ آپ کے کالز کے ذریعے بھی پتہ چلا، آپ کے ٹیکسٹ کے ذریعے پتہ چلا، اور جتنی بھی سوشل نیٹ ورکنگ ہے فیس بک ٹویٹر اس کے ذریعے پتہ چلا کہ کس قدر الحمدللہ اس پروگرام کو آپ نے پسند فرمایا، کیونکہ اس پروگرام کے اندر آپ کی کالز کے ذریعے آپ شرکت بھی کر سکتے ہیں، اور امید رکھتا ہوں کہ آج بھی انشاءاللہ العزیز آپ ضرور شرکت فرمائیں گے، اور مختلف ممالک سے کالز آتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ کس قدر الحمدللہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منایا گیا، اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں جشن میلاد مصطفیٰ الحمدللہ اپنے اپنے طور طریقے سے منا رہے ہیں۔ یہاں پر یو کے اندر ماشاءاللہ پورے یو کے اندر ہر ایک سنی جو مسجد ہے وہ آباد ہے، شاد ہے، آباد ہے، اور سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہمارے ینگسٹرز جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ میں بلکہ یہ کہوں گا کہ 80% جو ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ اسکاٹ لینڈ کی سرزمین ہو، ویلز کی سرزمین ہو، یہاں لندن اور مڈلینڈز اور پھر یہاں نارتھ کی سرزمین ہو، الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے پروانے پورے یو کے اندر موجود ہیں، اور بڑی خوشی جو ہے ربیع الاول شریف کی منائی جا رہی ہے۔ کیوں نہ منائی جائے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا اس مہینے کے اندر آپ کی آمد ہوئی، اور جب آپ کی آمد ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارہا ہم نے یہ بات علماء سے سنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس قدر اس آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں اس دنیا میں تشریف آوری پر کس قدر خوشیاں منائی کہ اس دن جتنی بھی مائیں تھیں ان کو بیٹے عطا فرمائے۔ تو اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق جو ہے جشن منایا، خوشیاں جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر منائی۔ تو یہاں پر ہم میلاد ٹی وی کے اسٹوڈیوز سے الحمدللہ آپ کی خدمت میں مختلف علماء اور نعت خوان حضرات
جو پاکستان سے تشریف لائے، یو کے نعت خوان حضرات الحمدللہ، اور کوشش کی کہ ان کی خوبصورت آوازوں میں خوبصورت کلاموں سے الحمدللہ آپ کے دل اور ذہنوں کو منور کیا۔ آج الحمدللہ ہمارے جو گیسٹ یہاں تشریف فرما ہوئے، انشاءاللہ سب سے پہلے میں اپنے بھائی سہیل احمد قادری صاحب کو انٹروڈیوس کیے دیتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ العزیز ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، تھوڑی ہی دیر بعد انشاءاللہ وہ آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آئیں گے، آپ کو ان کی زیارت بھی کریں گے اور ان کی خوبصورت آوازوں میں انشاءاللہ العزیز بہت سارے کلام جو ہیں وہ سنیں گے، آپ کی فرمائشیں بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی جو بھی فرمائش ہوگی وہ آج پوری کی جائے گی۔ سہیل احمد قادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ناظرین محترم آپ کے لیے بھی یہ ایک سنہری موقع ہے کہ آپ جو نمبر اسکرین پر موجود ہے اس پر کال کر کے انشاءاللہ آپ اپنی فرمائشیں جو ہیں وہ لکھوا سکتے ہیں، ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جو ہم نے یہاں ملا ٹی وی سے جو ہم نے الحمدللہ پروگرامز پیش کیے ان کے متعلق بھی آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ میں سہیل بھائی کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ ثناخوان رسول ہیں اور ہم جتنے بھی ثناخوان رسول ہیں ان کی دل کی عطا گہرائیوں سے عزت بھی کرتے ہیں، اور میں آپ کو سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے مزاج؟ ٹھیک ہے الحمدللہ خیریت سے ہوں، اور الحمدللہ آج کا پروگرام انشاءاللہ بہت دلچسپ ہوگا، انشاءاللہ کہ عالمی شہرت یافتہ ثناخوان تشریف لا چکے ہیں اور ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی آواز میں، اور یہ ہمارے سینئر ہیں، ہمارے سربراہ ہیں اس ثناخوانی کے حوالے سے، ماشاءاللہ عالم اسلام میں یہ ان کے بہت بڑے نام ہیں، اور انشاءاللہ ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی اور سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ناظرین محترم الحمدللہ تھوڑی ہی دیر بعد میں انشاءاللہ العزیز ان دونوں مہمانوں کا بھی انٹروڈکشن کرواؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں سہیل بھائی کی گزارش کروں گا کہ اپنی آواز میں پیارا کلام جو ہے وہ رسول برکت کے لیے پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، شان جہاں شرمائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدائے ہوئے ہیں، اس وقت نہ چھیڑ کشش لذت دنیا، اس وقت نہ چھیڑ کشش لذت دنیا، کیونکہ اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں، سلطان مدینہ کی عطا اور یہ سلطان مدینہ کی عطا اور یہ
لوگ تو اس وقت پہ چکرائے ہوئے ہیں، جنت کی فضائیں انہیں بہلا سکے گی، جنت کی فضائیں انہیں بہلا نہ سکے گی، جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی، بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں، کیونکہ سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے بڑا خوشگوار آ گیا، دو عالم کا تاجدار آ گیا، خدا کی خدائی کو ہاتھوں میں لے کر، خدا کی خدائی کو ہاتھوں میں لے کر گنہگاروں کا غم گسار آ گیا۔ ناظرین محترم، الحمدللہ سہیل احمد قادری صاحب نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام پیش فرما رہے تھے، اور ان کے کلام کے دوران الحمدللہ ہمارے جو مہمان ہیں پاکستان سے تشریف لائے ہوئے وہ بھی تشریف یہاں پر لا چکے ہیں، اور میں ان کا انٹروڈکشن کیے دیتا ہوں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ہم بریک پر جائیں گے، بریک کے بعد انشاءاللہ العزیز ان کی خوبصورت آوازوں میں کلام بھی سنیں گے۔ میرے پہلے مہمان الحمدللہ کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہے، پوری دنیا ان کو جانتی ہے، ان کے نام سے واقف ہے، اور جب بھی نعت خوانی کے حوالے سے کوئی بھی بات کرتا ہے تو یوسف میمن، الحاج یوسف میمن کا نام جو ہے وہ ضرور آتا ہے۔ الحمدللہ پوری زندگی جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف پر لگائی ہو، اور میں ان کو آج اس پروگرام کے اندر اور پھر میلاد ٹی وی پر ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا کرم ہے، بالکل خیریت عافیت ہے۔ آپ کا سفر ٹھیک رہا، اور ماشاءاللہ کافی دنوں سے اب تو یہاں تشریف لائے ہیں آپ، اور ماشاءاللہ پورا یو کے آپ نے ٹور کیا ہے، انشاءاللہ اس کے متعلق بھی بات ہوگی، اور کس قدر بالخصوص آج میں جو پروگرام ہے ینگسٹرز کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یو کے اندر آپ تشریف لاتے ہیں، اور یوتھ کی جو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ تعداد جو ہے مساجد کے اندر وہ الحمدللہ داخل ہوئے، اور نعت خوانی کا ان کے اندر شوق جو ہے وہ پیدا ہوا، تو انشاءاللہ بریک کے بعد ہم کلام بھی سنیں گے اور بات چیت بھی انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ناظرین محترم، میرے دوسرے مہمان الحمدللہ وہ بھی کسی یقین مانے کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہے، اور الحمدللہ ایک ثنا خان بھی ہیں، سید زادے بھی ہیں، اور پھر خود بہت سارے کلام جو
ہے انہوں نے لکھے ہیں، بہت مشہور اور معروف کلام جو ہر ایک ثنا خان نے الحمدللہ کلام پڑھے ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں میلاد ٹی وی پر انہوں نے کئی دفعہ یہاں تشریف لائے اور بہت ہی بہترین پروگرامز ہوئے، روحانی اور وجدانی پروگرامز ہوئے۔ میری مراد سید الطاف شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہ العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج؟ اللہ کا بہت احسان، ایک مرتبہ پھر آپ کو میلاد ٹی وی پر ویلکم کرتا ہوں، بہت شکریہ، بہت عنایت آپ نے جزاک یاد کیا انشاءاللہ۔ بریک کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم کلام بھی شاہ صاحب قبلہ سے بھی سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی پیارا پروگرام، اور پروگرام الحمدللہ سے آغاز سے ہی سہیل احمد قادری صاحب نے بہت ہی پیارا کلام جو ہے وہ پڑھا، اور بریک سے پہلے الحمدللہ میرے دوسرے دو مہمان بھی تشریف لا چکے، سید الطاف شاہ صاحب کاظمی اور الحاج یوسف میمن صاحب الحمدللہ۔ اور آپ کلام کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں، فون لائنز جو ہے تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ آپ کے لیے اوپن ہو جائیں گی، لیکن میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم کلام سنیں گے، کلام کے بعد مجھے پتا ہے کالر لائن پر آ چکے ہیں، لیکن ابھی کالز ہم نہیں لیں گے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو مہمان ہیں وہ پہلے اپنا آج کے کلام کا جو ہے وہ آغاز کر لیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد کالز لیں گے۔ میں سید الطاف شاہ صاحب کاظمی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں اپنی خوبصورت آواز میں اور ایک انوکھے انداز میں انشاءاللہ، اپنے ہی انداز میں انشاءاللہ وہ ہمیں کلام جو ہے وہ سنائیں۔ بہت شکریہ۔ ایک نعت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں سرکار کی بارگاہ میں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو پاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، رضوان تیری جنت کو فرصت جو ملے دیکھوں، کوئی ہے ابھی نظریں طیبہ
نظاروں میں کھوئی ہیں میری نظریں طیبہ کے نظاروں میں طیبہ کے فقیروں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے تاریخ بتاتی ہے یہ راز اشاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں اے کاش کبوتر ہی ہم بن کے وہاں رہتے اس گنبد خضرا کے پر نور مناروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں یہ تھے سید الطاف شاہ صاحب کاظمی، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام پیش فرما رہے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں جس نے قرآن مجید فرقان حمید کھولا، پڑھا، غور و فکر کیا اور اس کی معنوں کو پڑھا اور پھر پتہ چلا کہ یہ پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی تعریف اور توصیف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور پھر ہم نے بارہا علماء سے یہ بات سنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے، اور آج الحمدللہ ایسے ثناخانوں نے ماشاءاللہ اپنی لبوں پر، اپنی زبانوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے جو ہے وہ الحمدللہ اپنی ان خوبصورت آوازوں میں اپنی زندگیوں کو اس طرف لگایا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ الحاج یوسف میمن صاحب ماشاءاللہ وہ بھی پوری زندگی انہوں نے ماشاءاللہ ثناخانی کی ہے، اور پھر آئیڈل بنے ہیں بہت سارے آج جو ینگسٹرز ہیں، ٹین ایجز کہہ لیجئے، پھر آج جو 30s and 40s میں ہیں، انہوں نے ان کو دیکھ کر الحمدللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی سارا اجر و ثواب ان کے حق میں ضرور انشاءاللہ جائے گا، کیونکہ یوسف بھائی بہت عرصے سے آپ UK کے اندر تشریف الحمدللہ لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی گفتگو بھی ہو، لیکن سب سے پہلے ایک کلام جو ہے میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ العزیز بات چیت بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میلاد ٹیلی ویژن کا بہت شکریہ کہ انہوں نے سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اس بابرکت مہینے میں سرکار کے ذکر و ثنا کے لیے طلب فرمایا۔ الحمدللہ یہ میری سعادت ہے۔ بہرحال آپ نے کہا کہ گفتگو ہوتی رہے گی، نعت سے آغاز کرنا ہے، تو نعت شریف کے یہ چند اشعار ہیں، شاعر نے حضور کی نعت اس طرح لکھنے کی کوشش کی ہے۔ کہتا ہے کہ یہ میرے لب چرچا تیرا یا رسول اللہ، یہ میرے لب چرچا تیرا، آنکھیں میری جلوہ تیرا، یہ میرے لب چرچا تیرا، آنکھیں میری جلوہ تیرا، میرا قلم تیرا کرم آقا، میرا قلم تیرا کرم، میرا سخن
صدقہ تیرا میرا کرم تیرا کرم تیرا کرم میں مہربان دے دی ہمیں ایسی زبان تیرا کرم میں مہربان دے دی ہمیں ایسی زبان جو پڑھتی رہے کلمہ تیرا پڑھتی رہے کلمہ تیرا گاتی رہے نغمہ تیرا پڑھتی رہے کلمہ تیرا گاتی رہے نغمہ تیرا یہ میرے لب چرچا تیرا ہر گفتگو ہر جستجو ہر آرزو اے خوب ہر گفتگو ہر جستجو ہر آرزو اے خوب رو کچھ بھی نہیں اس کے سوا کچھ بھی نہیں اس کے سوا آئے نظر جلوہ تیرا کچھ بھی نہیں اس کے سوا آئے نظر جلوہ تیرا یہ میرے لب چرچا تیرا خالصۃ الناس کا نبی کی نام پاک کی نام کہتا ہے شاعر کہ قطروں سے ماہ پارے بنے چھینٹے اڑے تارے بنے قطروں سے ماہ پارے بنے چھینٹے اڑے تارے بنے قطروں سے ماہ پارے بنے چھینٹے اڑے تارے بنے ایک شب جو آب نور سے ایک شب جو آب نور سے دھویا گیا تلوا تیرا ایک شب جو آب نور سے دھویا گیا تلوا تیرا یہ میرے لب چرچا تیرا اور اس نے مطلع کا شعر پانچواں شعر ظاہر ہے حضور گھر والوں کے لیے لکھا جاتا ہے اس نسبت سے لکھا جاتا ہے نعت شریف کا شعر پانچواں واللیل ہے گیسو تیرے بس شمس ہے چہرہ تیرا واللیل ہے گیسو تیرے بس شمس ہے چہرہ تیرا آلہ ہوئی عطرت تیری آقا آلہ ہوئی عطرت تیری بالا ہوا کنبا تیرا آلہ ہوئی عطرت تیری بالا ہوا کنبا تیرا تیرا یہ میرے لب چرچا تیرا مقطع سید ادیب سید حسین علی ادیب رائے پوری کہتے ہیں کہ مصروف رکھا ہے تجھے اپنی ثنا میں اے ادیب مصروف رکھا ہے تجھے اپنی ثنا میں اے ادیب وہ چاہتے ہیں رات دن وہ چاہتے ہیں رات دن بھرتا رہے کاسا تیرا وہ چاہتے ہیں
نت دن بڑھتا رہے کاسا تیرا، یہ میرے لب چرچا تیرا۔ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے ہی مراحل سے گزر جاتی ہے، اور بے طلب ہی مجھے دیے جاتا ہے دینے والا۔ میں یہ یوسف بھائی اور شاہ صاحب قبلہ کی نظر شیئر کرتا ہوں، بسم اللہ۔ اور بے طلب ہی مجھے دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے۔ بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ اس شعر کو اگر میں، جیسے میں نے کہا کہ یہ آپ کی نظر میں نے کی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کو شہرت، عزت عطا فرمائی ہے پوری دنیا کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جن کو ایسے نصیب جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ یوسف بھائی کیا کہیں گے؟ ہاں الحمدللہ، دیکھیں نا کتنی بڑی سرکار کے گیت گاتے ہیں ہم لوگ، ظاہر ہے ہمیں سن سن کے لوگ سرکار کی بارگاہ سے متوجہ ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے اب ہم گناہگار تو صحیح، لیکن کرم تو ہم پہ بھی ہونا ہے نا۔ الحمدللہ، اللہ کے نبی کرم کرتے ہیں، اللہ کے نبی کرم کرتے ہیں بے شک۔ اور یہی ہے، دیکھیں نا میں نے مقطع میں کہا کہ بڑھتا رہے کاسا تیرا، ٹھیک ہے نا، ثنا خوانی الحمدللہ ہم لوگ کر رہے ہیں، اور حضور ہر لحاظ سے ہمیں نواز رہے ہیں الحمدللہ۔ شاہ صاحب قبلہ، یہاں پر یو کے اندر ماشاءاللہ جو ہم نے دیکھا ہے میڈیا کے اندر رہ کر، اور مختلف مساجد پوری یو کے اندر ہم بھی جاتے رہتے ہیں، ینگسٹرز کا جو رائز ہے مساجد کے اندر آنا، نعت کا شوق، بچے 3 4 5 سال کے، بہت چھوٹی عمر ہے، امامہ شریف پہننے دیکھتے ہیں تو امامہ شریف پہننا چاہتے ہیں، وہ نعت شریف پڑھنا چاہتے ہیں، وہ یوٹیوب پر اگر لگا کر تو وہ آپ کی نعتیں سننا چاہتے ہیں، اور پھر جو ینگسٹرز ہیں وہ آپ کی جس طرح آپ نے نعت پڑھی ہے، کلام پڑھا ہے، اس کو پھر یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر گاڑیوں کے اندر انہوں نے یہ گانا بجانا جو ہے اس کو نکال کر نعتیں جو ہے وہ لگانا شروع کر دی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی یہ رائے ضرور دیکھا ہوگا، اور مساجد کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو 80% یقیناً وہاں پر ینگسٹرز ہوتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نعت جو ہے وہ جس دور حاضر سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، نعت تبلیغ کا سب سے بہترین ذریعہ بھی ہے اس وقت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نعت کو کیوں قبولیت زیادہ، اس کے لیے ایکسیپٹنس کیوں زیادہ ہے، وہ اس لیے ہے کہ نعت میں خالصتاً ہم حضور کی محبت، سرکار کی سیرت، حضور کا اسوہ، حضور کے شمائل بیان کرتے ہیں۔ کسی کے اوپر تنقید نہیں ہوتی نعت کے اوپر، ٹھیک ہے، اور کسی خاص کوئی موضوع نہیں ہوتا اس میں، سوائے اس بات کے کہ ہم حضور کی محبت کا پیغام دیتے ہیں، حضور کا چہرہ بیان، جیسے ابھی یوسف بھائی نے سرکار کے چہرے کی بات کی، تو چونکہ اس کے اوپر نعت میں کسی کے اوپر کرٹیسائز نہیں کیا جاتا، تو میرا خیال ہے ایک وجہ یہ بھی ہے، اور دوسری سب سے بڑی وجہ اس کی قبولیت کی یہ بھی ہے کہ لوگوں کا نعت کی طرف راغب ہونا، مسجدوں میں ینگسٹرز کا آنا، اور پھر ان کا محبت کے ساتھ وہ گیٹ اپ وہ اختیار کرنا، امامہ شریف پہننا، جبہ پہننا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ خود رسول اللہ نے نعت کو پسند فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک، کائنات کے والی و مختار صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرش زمین پہ ہیں مسجد النبی کے، اور اپنے ثنا خان کو یہ عزت اور یہ مرتبہ عطا کیا۔ اب اسی میں یہ چھوٹی سی عرض کر دیتا ہوں کہ جو لوگ انگلیاں تو اٹھاتے ہیں رسول اللہ کی ذات اقدس پر بھی، تو کہیں گی باتیں اس دور میں بھی کہی جا رہی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعت خواں ایسا شخص ہے کہ ہر عبادت کے قبول ہونے میں وہ کچھ وقت تو لگے گا، یقین کے ساتھ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ تو اس کے فضل سے اوپر منحصر ہے۔ نعت ایسا ذکر ہے کہ جو کبھی رد ہو ہی نہیں سکتا، بے شک، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ بھی نعت کی ایک قسم ہے، اور حضور نے نعت سنی اور اس کی قبولیت کی کیا دلیل ہے کہ فوراً قبول فرمائی اور انعام عطا فرمایا اسی وقت، بے شک، چادر عطا فرمائی۔ میں نے اس دن بھی غالباً یہیں پہ کہا تھا کہ نعت پڑھنے والا تو صحابہ کی سنت ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے، حضرت احسان کی سنت ادا ہوتی ہے، لیکن جو نعت کا اہتمام کرتے ہیں لوگ، جو محافل سجاتے ہیں،
رسول اللہ کی حدیث کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ ہے جو سرکار نے فرمایا فوضا لہ المنبر، جب حسان کو ناز کے لیے بلایا تو یہ فرمایا فوضا لہ المنبر، اس کے لیے ممبر کا اہتمام کریں، کیا بچھائیں ممبر. تو لہٰذا جو اہتمام کرنے والے ہیں وہ تو خود رسول اللہ کی سنت ادا کرتے ہیں. تو پھر جس چیز کی محبت رسول میں آ کے وہ اہتمام کرتے ہیں، وہ سنت رسول کی ادائیگی کرتے ہیں، وہ بھی ثواب لیتے ہیں. اور جب حضور کا ذکر محبت کے ساتھ چھیڑا جاتا ہے تو یقیناً اس کی قبولیت اور اس کی پسندیدگی یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ حضور کا ذکر ہو. کوئی انتہائی بدذوق انسان ہوگا جو سرکار کے ذکر سے انحراف کرے گا. جب اللہ اور اس کے فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے نصیب والوں کے حصے میں یہ بات ہے. حضرت ملک ذوالفقار صاحب غالباً 20 منٹ سے ہولڈ پر ہیں، ان کو پروگرام کے اندر ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شہباز بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے. سب سے پہلے تو معذرت کیونکہ میں نے اپنے مہمانوں کو ایک ایک کلام جو ہے وہ پڑھوانا تھا، کیونکہ بہت سارے احباب کیونکہ ابھی پوری دنیا میں گلوبل میں بھی الحمدللہ اس پروگرام کو دیکھا جا رہا ہے. تو ہمارے جو مہمان ہیں یہاں پر وہ بھی بڑی محبت سے تشریف لاتے ہیں، لیکن ہم ان کو بڑی محبت سے بلاتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی آوازوں میں جو ہے وہ کلام سنیں. تو ملک صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے اتنی دیر ہولڈ کی. شہباز بھائی آپ ہر روز کی طرح ماشاءاللہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں اور بہت بڑا نام ہے جو آج آپ سناخان رسول لے کے آئے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ یہ میلاد ٹی وی کو بہت بڑا اعزاز ہے کہ جس دن کی میلاد شریف کا پروگرام شروع ہوئے ہیں آپ نے اور سہیل احمد قادری صاحب نے بہت اچھے اچھے سناخان رسول لائے. اور آج بھی جو مہمان سید الطاف حسین شاہ صاحب اور حاجی الحجاج محمد یوسف میمن صاحب بہت بڑا نام ہے پوری دنیا میں. تو میری گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب کے بڑے بھائی ملک غفور صاحب میاں صاحب کے کلام کو بڑا پیار کرتے ہیں. انشاءاللہ میاں صاحب کا کلام ضرور ہوگا. میاں صاحب کے پیر و مرشد کی ترتیب ڈڈیال سے تعلق ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ جس طرح سہیل احمد قادری صاحب اختتام جو ہے میاں صاحب کے کلام پر کریں گے. آج کے جو مہمان ہیں آپ کے شاہ صاحب بھی ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے اور یوسف محمد صاحب کا بھی، تو آج مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. بھائی میں حاضری قبول کروں اور میرے لیے دعا کریں. انشاءاللہ ضرور ہوگا. اور سہیل بھائی بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور ضرور انشاءاللہ میاں صاحب کا کلام جو ہے آج کے پروگرام کے اندر پڑھا جائے گا. آپ ضرور انتظار کیجئے. اور کیونکہ اگر ہم نے ابھی پڑھوا دیا تو آپ شاید پھر سو جائیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ پورا پروگرام جا کر دیکھیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. اور ہم آپ کا پروگرام دیکھتے رہیں. بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت ساری برکات سے نوازے. ناظرین محترم آپ کے لیے فون لائنز اوپن ہیں، آپ ضرور کال کیجئے اور کوئی سوال کرنا چاہیں اچھے سوال کیجئے نعت خوانی کے حوالے سے انشاءاللہ. اور کوئی کلام جو ہے وہ اس کی فرمائش وہ بھی کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر کیا ہے؟ شہباز عرض کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی شہباز بھائی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام میلاد ٹی وی پر ہم روزانہ دیکھتے ہیں، بہت پیارا لگ رہا ہے اور آپ بھی بہت اچھے ہیں. بہت شکریہ. اور شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ اور یوسف صاحب بھی. جی ان کے ساتھ اکثر ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے مانچسٹر میں جب آتے ہیں. تو ایک ریکویسٹ کرنی ہے سر. ضرور کریں. یہ ہم تو مدینہ پاک سے روزہ رسول سے جو مٹی بھی ہے جس کے مٹی کی بھی اگر نسبت ہو ان کے ساتھ تو ہم ان کو بھی مٹی کو بھی آنکھوں سے اپنے دل سے لگانے کو تیار ہیں اور محبت اور عقیدت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، لیکن یہ جو پیچھے تصویر روزہ رسول کے لگی ہوئی ہے نا یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے پلیز. ٹھیک ہے نا، یہ آنکھوں کے لگانے کے لیے اور دل کو. ٹھیک ہے نا. ہاں لیکن ہم دیکھیں نا یہ بالکل ہمارے سائڈ پر ہے، ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے ہمارے یہ کیونکہ بالکل پیچھے نہیں ہے نا، سائڈ پر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دوسرے عقیدوں والے جو ہے نا وہ مذاق کرتے ہیں. کوئی بے فکر ہو جائے بھائی، ہم جتنا جو بھی یہاں بیٹھتے ہیں انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں انشاءاللہ العزیز. ہم اس کا خیال نہیں رکھنا تو کس کا پھر خیال رکھنا ہے میرے پیارے بھائی. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت ساری برکات سے نوازے. اور انشاءاللہ کالرز کے لیے فون لائنز اوپن ہیں. اور یوسف بھائی ماشاءاللہ مدینہ منورہ حاضری ہوتی رہتی ہے یقیناً، الحمدللہ. اور بتائیں کہ وہاں جب حاضری ہوتی ہے
تو میں نے ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ غالباً شاید 1 سال ہو چکا ہے، تو آپ مدینہ منورہ تھے اور میرا اور آپ کا ایک مرتبہ ٹیلی فون پر رابطہ ہوا جی. تو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ نعت شریف جو ہے وہ اگر کچھ کلام، وہاں اس وقت بھی ٹی وی پر ہی میں تھا اور آپ کی کال جو ہے ملائی گئی، تو آپ نے کہا کہ یہاں سے میں نہیں پڑھتا، ادب کے دائرے کے اندر میرا اپنا ایک انداز ہے، میرا ایک اپنا ایک ذہن ہے، تو میں وہاں سے کلام جو ہے نا معذرت میں نہیں پڑھوں گا. تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی یا کیا آپ سوچتے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت مجھے دل پر، میں نے اس دن سے جو ہے نا میں نے سوچا کہ یوسف بھائی نے یہ بہت بڑی بات کہہ گئے، تو اس کے پیچھے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ذرا بتائیں کہ کیا وجہ ہے. نہیں، جہاں تک ادب کا تعلق ہے تو اعلی حضرت فرماتے ہیں نا کہ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں. ادب کا تو کوئی اتنا نہیں ہے سلسلہ، لیکن آپ دیکھیں کہ ساری زندگی گزری ہے جی، اور سال بھر ہم لوگ بس ایک ہی گیت گاتے رہتے کہ آقا اپنے قدموں میں بلا لیں، مدینے میں حاضری ہو جائے، حضور پہنچے مدینے. ٹھیک ہے، اب سرکار نے اپنے قدموں میں بلا لیا. ٹھیک ہے نا. اب وہاں کچھ لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے یہاں ہوٹل میں محفل ہو، سارے وہاں اوپن تو پروگرام ہوتے نہیں، کسی کا گھر میں ہو رہا ہے یا ہوٹل میں ہو رہا ہے. تو وہاں جا کے اب پتہ چلا ساری رات اس ایک کمرے میں ہم نے گزار دی. مدینے کی اتنی اہم رات ہم نے ایک ہوٹل کے کمرے میں گزار دی. میں وہاں جا کے کبھی کر لیتا تھا پروگرام، لیکن اب نہیں. پچھلے کوئی 13-14 سال ہو گئے میں بالکل وہاں کوئی محفل کوئی پروگرام نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. سرکار کا گنبد ہے، حضور کے مینار ہیں، وہاں کے بازار ہیں، گلیاں ہیں، بس وہی ہمارے لیے محفل ہے، وہی ہمارے لیے محفل ہے. تو وہاں نہیں. ٹھیک ہے، میں معذرت کر لیتا ہوں جی. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جشن عید میلاد النبی کی مبارک ہو. آمین. خیر مبارک. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاکم اللہ. جی ہم نے چھوٹی سی بریک کی طرف چلنا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور آج میرے ساتھ الحمدللہ سید الطاف شاہ صاحب کاظمی، الحاج یوسف میمن صاحب اور سہیل احمد قادری صاحب موجود ہیں، اور یقیناً آپ پروگرام کو انجوائے کر رہے ہیں اور فون لائنز بھی آپ کے لیے اوپن ہیں. آپ کوئی بھی کلام کی فرمائش کرنا چاہیں انشاءاللہ العزیز وہ کر سکتے ہیں. میں شاہ صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش کروں گا. شاہ صاحب قبلہ آپ کا بہت قریبی تعلق تھا، بلکہ ہے نصیر ملت سے، پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور بارہا میں نے آپ کی جب بھی کوئی پروگرام ہوا ہے اس میں سنا ہے کہ آپ کی گفتگو کے اندر کہ ماشاءاللہ بہت کچھ آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر سیکھا بھی ہے، اور کلام کے حوالے سے بالخصوص. تو آج میں چاہوں گا کہ انہی کا کوئی کلام آپ پیش فرمائیں. میں ایک کال لیتا ہوں انشاءاللہ العزیز، اور اس کے بعد آپ ضرور ایک کلام جو ہے وہ فرمائش تھی. اور یہ ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم. آگے بول رہا تھا اور انشاءاللہ وہ بھی درمیان میں موقع ملا تو انشاءاللہ پیش کروں گا. جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں. فقیروں کی
تجلیات کے سہرے بیٹھے ہیں تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں اور خدا کے واسطے اب کھول ان پہ باب عطا جو دیر سے پہ آئے بیٹھے ہیں دیر سے بنائے وہ دشمن بنائے بیٹھے جو آستان جو آشیاں جلائے لگا وہ دنیا ماشاء اللہ. سید الطاف شاہ صاحب کاظمی بہت ہی پیارا کلام پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب علیہ رحمہ کا پیش فرما رہے تھے. ناظرین محترم کالز کا بھی سلسلہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ العزیز کوئی بھی فرمائش آپ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کیجئے. شاہ صاحب قبلہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا کلام جو ہے